غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وسع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے بلندی دراجات کے لیے، ایران کی فتح یابی کے لیے، اسرائیل کی نست و نابودی کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. نظماء جل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قال للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر محمد والے محمد سماعت فرمانے کے لیے جتنا ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر فرش اعظم میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. دعا گو ہوں کہ خالق علم جزل علی محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزتدار سادات کا بانیان کا یہ پرخلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام عزاداروں کا، سنی شیعہ احباب کا، سادات عظام کا، والیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء کا قدم قدم ذکر محمد والے محمد میں چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے. کریم اللہ ذکر محمد والے محمد کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائیں، علیم بذات صدور مالک تمام کے نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. کریم اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ دشمنان اسلام اسرائیل کو مالک نست و نابود فرما، اور ملک پاکستان کے دوست ملک اور ہمارا سرمایہ ملک ایران کے مالک حفاظت فرما اور انہیں فتح یابی مالک نصیب فرما. دشمنان اسلام کو، دشمنان سادات کو، دشمنان ولایت کو، دشمنان عزاداری کو میرے اللہ نست و نابود فرما. ہمارے وارث سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. ہم امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں. ایک مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما. اجازت پر شروع کیجیے.
کثیر تعداد میں محمد والے، محمد کے ماننے والے، عزت دار، عزادار، موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہے۔ میں جتنے لمحے بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ کاشف شاہ جی، پوری ذمہ داری کے ساتھ جتنے لمحے میں نے تلاوت کرنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے یا 14 کا فرمان پڑھنا ہے۔ آمادہ ہے نا سرکار؟ بھائی جان تھوڑا سا ایسے میرے ساتھ ہم سفر رہیں گے۔ 3 مجالس، 3 اجتماع ایسے ہیں کائنات میں۔ کتنے؟ 3 اجتماع، جن اجتماع کا، جن مجالس کا بانی خدا ہے۔ ایک لمحہ چاہیے جن کا، بولو سرکار بانی کون ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ظاہری طور پر یہاں جو مجلس ہو رہی ہے سادات عظام بانی ہے ظاہری طور پر، ایسے نا سرکار؟ مجھے آپ نے کہا میں یہاں پر آ گیا، آپ سارے شرکت کے لیے آ گئے، ظاہری طور پر بانی سادات عظام۔ 3 مجالس میں ایسی پڑھنے لگا ہوں جن کا، بولو، بانی خود خدا ہے۔ پہلی مجلس جو اس روئے زمین پر ہوئی، عرض زمین پر ہوئی، پہلی مجلس، اس کا بانی خدا ہے اور ذاکر کا نام ہے نبی خدا حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک لمحہ چاہیے، پہلی جو مجلس ہوئی کون ہے؟ بانی بھاجن خدا بزرگوں، اور ذاکر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور موضوع ہے لا الہ الا اللہ۔ موضوع کیا ہے؟ لا الہ، اسی پر تفصیلی گفتگو کروں گا، لا الہ الا اللہ۔ دوسری مجلس سرکار، دوسری مجلس ایسی مجلس پڑھنے لگا ہوں کہ جس مجلس کا بانی خدا ہے، ذاکر کا نام ہے حضرت عمران، جو ہے کہ نہیں، اور موضوع ہے محمد الرسول اللہ، اور ایک مجلس میدان خم غدیر میں ہوئی، بانی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، ذاکر کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی اللہ۔ مشکل کشانی صدا سلامت رہے۔ اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں نے ایک پیغام پہنچانا ہے سرکار، ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کو کہتے ہیں نظام ہدایت۔ بولو نظام ہدایت۔ یعنی اللہ نے، کاشف شاہ جی، اللہ نے کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ ہدایت کا انتظام، آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ ہدایت کا انتظام پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو، بندے کو، بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ توجہ، یعنی اللہ نے ہادی پہلے بھیجا، مخلوق کو، بولو، بعد میں بھیجا۔ توجہ، پہلا ہادی جو اللہ نے کائنات میں بھیجا وہ کون تھا؟ ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو ٹیپا سلطان پور نہیں تھا، میلسی شہر نہیں تھا، ملتان نہیں تھا، سرکار دکوٹا نہیں تھا، ملک نہیں تھے، چودھری نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا بن کے آئے؟ ہادی، رہبر، خلیفہ، خلیفۃ اللہ، اللہ کا نبی، صاحب کلمہ۔ اب پہلا فکر عرض کر رہا ہوں، ہادی بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، خلیفہ بن کے آئے، تو پھر میں افتخار حسینی پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بھئی جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہے ہی کوئی نہیں تو حضرت آدم، بولو سرکار، ہدایت کسے کرے؟ عرصہ گزرا، مخلوق کے خدا اللہ کے امر سے خلق ہوئی، حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا، پہلی مجلس حضرت آدم نے پڑھی، اور کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، مشکل ترین موضوع پڑھنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم نے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم ہونے کی بات کی، رحیم، جبار اور قہار ہونے کی بات کی، اور لوگوں سے فقط یہی کہا، پڑھو لا الہ،
بولو لا الہ الا اللہ۔ سارے لوگوں نے حضرت آدم سے سوال کیا، اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، معظم ہے، ایک سوال کا جواب دے جس اللہ کی وحدانیت کی، ربوبیت کی، بھائی مجھے دیکھو، کریم ہونے کی، رحیم ہونے کی، جبار ہونے کی، قہار ہونے کی، تو نبی، ہادی، رہبر، خلیفہ ہو کر ہم سے بات کر رہا ہے، کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے، فکرے بھی پڑھنے ہیں، پھر چہروں کی بھی زیارت کرنی ہے۔ کیا آپ نے اس اللہ کو، بولو کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ جو حضرت آدم نے جواب دیا، ٹیپا سلطان پور والوں کو لوہے دل پر نقش کرنے کا ہے، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ مجھے دیکھو، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں، توجہ، دیکھا نہیں، مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی سے بزرگوں سنا ہے کہ وہ، بولو کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، پتہ چلا کوئی ہے، کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم سے پہلے آدم کو بتانے والا ہے۔ انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ دوسرا سوال کیا؟ دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بروقتانہ دلیل ہے کہ بزرگوں وہ اللہ، بولو وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن سلسلہ ہدایت بزرگوں جاری رہا، نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، مرسل آتے رہے، خلیفہ آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب ایک ہی ملا، ہم نے اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے، آگے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اور لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت نجی اللہ نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ حضرت نوح چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، خلیفہ آتے رہے، مرسل آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب بھائی جوانوں ایک ہی ملا، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ عرصہ طویل گزرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آئے۔ کلیم اللہ کی بوالو اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہونے والا نبی ہے، اللہ سے باتیں کرنے والا نبی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والا نبی ہے۔ آگے توحید کی بات کے لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا اللہ کا کلیم نبی ہے، کوہ طور پہ جاتا ہے، جب کبھی کوہ طور پہ جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی باتوں کے دوران اس اللہ کو پچھلے سرداروں پیچھے رہ گئے تو دکھ لگے گا، پچھلے سردار سر اٹھا، کیا آپ نے باتوں کے دوران کوہ طور پہ اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ کوہ طور پہ ہونے کے باوجود، کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے دیکھا نہیں۔ بھائی مجھے دیکھو، دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ عرصہ گزرا، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے، آگے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ سارے لوگ جمع ہو کے کہتے ہیں تو اب خود روح اللہ ہے، تو خود روح اللہ ہے، اس اللہ کی بات کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھائی دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ ٹیپا سلطان پور والوں، میں کتنے نبیوں کے نام سنی شیعہ بھائیوں لیتا رہوں گا، اور بزرگوں آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے۔ نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نچھاور کر رہا ہوں۔ یعنی نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، خلیفہ آتے رہے، مرسل آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتا رہا، جواب ایک ہی ملا، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ سارے میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ مجمع کے درمیان سے بندہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی، آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو حکم ہے نا سرکار، علی اس سے سجدہ ہی نہیں کرتا، بولو جسے دیکھا نہ ہو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ، ہر نبی سے 2 سوال ہوئے، علی سے بھی 2 سوال، کیا آپ نے اللہ دیکھا؟ علی فرماتے علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا، جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتے یا علی پھر دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ جو دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ علی شہنشاہ فرماتے اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہی علی کا سجدہ ہے۔ سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو۔ اللہ کے وجود کی میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سفیر حسینی مولا، ہائے ہائے، جو موضوع اپنے کہا ہے حضرت مسلم بن نقیل، پھر سنیے گا سرکار کیا کہا، سفیر حسینی، باب الحوائج، جو باب الحوائج حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام، جب حضرت مسلم نے اپنا آخری خطبہ مسجد کوفہ کے ممبر اعظم سے تلاوت فرمایا، اس وقت سرکار کے سامنے تھا 30,000 کا لشکر، کتنے؟ 30,000 کا کاشف بھائی لشکر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سامنے، 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہائے۔ پھر ایک معجزہ سنے حضرت مسلم بن عقیل کا، 30,000 کا لشکر حضرت مسلم کے سامنے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ تقاضۂ بشریت کیا ہے بزرگوں؟ تقاضۂ بشریت، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا سرکار، میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں خبر، صحیح ایسے نا بھائی، یہ کیمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں خبر، ایسے نا بھائی، ایسے نا، نور اتنا زیادہ ہے کہ میں پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتا، مومنین کی زیارت ہی نہیں کر سکتا۔ توجہ سرکار، میں ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ہم اوپر، یہ تقاضے بشریت ہے، اوپر دیکھے تو نیچے نہیں دیکھ سکتے، نیچے دیکھے تو بولو سرکار ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج مولا کا معجزہ سنیے، 30,000 کا لشکر ارد گرد حضرت مسلم کے سامنے، توجہ، لیکن 30,000 بندہ، 60,000 آنکھیں، لیکن ہر دیکھنے والی آنکھ فقط یہ سمجھ رہی ہے کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم بولو مجھے دیکھ رہے، 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ جو سرکار حضرت باب الحوائج نے بات کی، وہ میرے بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی شہنشاہ، ہائے ہائے، میں نہیں کہہ رہا بلکہ سفیر حسینی نے کیا کہا، فرمایا اپنے مرضی کے عالم مجتہد سے جا کے ترجمہ کروا لینا اور اس کی تصدیق کروا لینا۔ سرکار حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ کیا کہا؟ فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ بولو اپنی ذات کی دلیل کے لیے سرکار محمد اور بولو علی کو بنایا، اور پھر فرمایا ہائے ہائے، پھر ان دونوں میں سے سرکار فرمایا پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا۔ سرکار محمد اور علی کی بات ہو رہی ہے پورے خطبے میں، ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا اور ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا۔ پھر حضرت مسلم نے فرمایا پھر ان دونوں میں سے ایک کو اللہ نے تاج مشیت بنایا اور ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا، تو لفظوں کے خریدار ہو۔ اور پھر حضرت مسلم بن نقیل نے فرمایا خطبہ طویل ہے، میں نتیجہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی جھولیوں میں نچھاور کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر حضرت مسلم بن نقیل بادشاہ نے فرمایا پھر یہ دونوں ہستیاں پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا والوں یاد رکھو پوری کائنات آدم و عالم میں ان دونوں ہستیوں کا وارث، ان دونوں ہستیوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ میں عظمت شبیہ
زلزلہ پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ شاہکوٹ کی سرزمین پہ حسین علیہ السلام کی سواری کی توہین کی گئی ہے، تو میں حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کی زبانی شفیع ذوالجلال کی عظمت آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں، اور ان منکروں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی سواری کی شفیع کی تعظیم کیا ہے۔ سرکار حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ نے فرمایا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو آپ کو جنت ملے گی، روزے رکھو آپ کو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو آپ کو جنت ملے گی، خیرات کرو آپ کو جنت ملے گی، روزے رکھو آپ کو جنت ملے گی، حج پہ چلے جاؤ آپ کو جنت ملے گی۔ ٹیپو سلطان پور والوں میں پوری ضمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، کوئی مائی کلا رد پیش کرو، میں شہرت نہ کاٹوں، لطف میں شک ہے۔ سرکار وہ عبادت ہی نہیں جس میں لالچ شامل ہو۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، مولوی لالچ دے رہا ہے نا کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت ملے گی، خیرات کرو جنت ملے گی، کبھی اس کے چکر میں نہ آنا۔ میں امیر المومنین کا فرمان پڑھ رہا ہوں، علی شاہ فرماتے پروردگار میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں خوف کے لالچ میں خوف کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا۔ علی تجھے اس وجہ سے جھکتا ہے کیونکہ تو ڈائی کے سجدہ ہے، کیونکہ تو ڈائی کے عبادت ہے۔ پھر مولوی کے چکر میں نہ آ جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو، نماز ہمارے لیے ہے، روزہ ہم پر واجب ہے، ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، لیکن لالچ میں آ کر نہیں پڑھنا چاہیے، نہ روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ نے فرمایا، اور دنیا والوں جنت جانا چاہتے ہو تو ایک عمل کرو، ایک عمل باب الحوائج نے بتایا ہے، میں نے نہیں کہا۔ کوئی مائی کا لال ہے میری بات کی رد پیش کرے، میں اس کی نوکری نہ کروں، میں نے آل محمد سے خراتی نہیں مانگی ہے۔ سرکار حضرت مسلم نے کہا جنت جانا چاہتے ہو ایک عمل کرو۔ سرکار نے نماز کی بات نہیں کی، میں بھی نہیں کر رہا، روزے کی بات نہیں کی، میں بھی نہیں کر رہا، حج کی بات نہیں کی، میں بھی نہیں کر رہا۔ بھائی مجھے دیکھو، حضرت مسلم نے کہا جنت جانا چاہتے ہو تو ایک عمل کرو۔ کون سا؟ فرمایا انشو الہ غبار فرسن ابا عبد اللہ الحسین تحصیل الجنہ۔ حضرت مسلم نے کہا جنت جانا چاہتے ہو تو پھر حسین میں ہی، بلکہ حسین کے مرتجے سے صبح سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے قدم رکھتے جاؤ، تحصیل الجنہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حسین نہیں، کتنا بڑا کریم ہے حسین، کتنا بڑا لاجپال ہے حسین۔ توجہ سرکار، اور شیعہ ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے علی کو ولی نہیں مانا، بلکہ ہم نے اس بادشاہ کو، اس سردار کو ولی مانا ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں ملا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کی تصدیق خود اللہ قرآن میں کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے میری جانب دیکھیں گے تو آئے گا، ایسے آسان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، میں ولی، میرا بولو رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ آیت سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت اتری، سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مسجد نبوی کے ممبر اعظم پہ تشریف فرمائے، جب اپنی امت کو توجہ، جب اپنی امت کو، ریت کو اس آیت کے ترجمے سے، تشریح سے، توضیح سے، تفسیر سے سرکار آگاہ کر چکے، بزرگوں بیان کر چکے، تو پھر کیا ہوا؟ توجہ، یہ جو بات میں اگلی پڑھنے لگا ہوں کاشف بھائی، بزرگوں یہ بات جو میں اگلی پڑھنے لگا ہوں، یہ بات کی ہے دشمن علی نے،
لیکن ہے علی والوں کے حق میں. توجہ, ابھی فیصلہ ہو جائے گا. وہ چند لوگ اٹھے, جیسے یہ مسجد ہے, مسجد کا ماحول, وہ مسجد کے نا سرکار صفوں سے نکلتے ہوئے مسجد کے وہ آخر والے کونے میں جا کے بیٹھے, آپس میں باتیں کر کے کہتے ہیں یار اگر تو ہم اس آیت کو مانتے ہیں کہ میں ولی, توجہ, میں ولی, میرا رسول ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی, بولو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی, اگر تو اس آیت کو مانتے ہیں تو بات دشمن کی ہے, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو پھر لوگ کہے گا کیا کہہ رہے ہیں, یہ بات دشمن کہہ رہا ہے. اگر تو آیت کو مانتے ہیں کہ میں ولی, میرا رسول ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی, اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے. بیدار ہونا خدا کے لیے, بیدار ہونا. اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو بولو علی کی ولایت بزرگوں واجب ہے, اور اگر آیت کو نہیں مانتے تو گویا آیت کے منکر, آیت کے منکر تو پوری سورت کے منکر, بھجن سورت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر, قرآن کے منکر تو لعنتی, جہنمی, مشرک, مرتد, لعنت کے مستحق ہیں. وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو جائے ہم سے یہ علی کی ولایت قبول نہیں ہوتی, ہم سے یہ علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی. کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہ مانا, یہ اس دور کی بات نہیں, آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہ مانا. باہر سے علی کی ولایت کو مان لیتے ہیں, اندر سے دل سے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. سر اٹھاؤ ٹیپا سلطان پور والوں, وہ کہتے ہیں باہر سے علی کی ولایت کو مان لیتے ہیں, اندر سے دل سے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ فیصلہ کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہ مانا, مانا یا نہ مانا, مانا یا نہ مانا. یہ فیصلہ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے کہ فوراً جبرائیل زمین پر نازل ہوئے, سرکار کے قدمین شریفین کو چوما, چوم کے کہا اللہ کہہ رہا ہے ان کونے والوں سے کہہ دے کیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا فاکثرہم الکافرون. ان کونے والوں سے کہہ دے یہ جان کے, پہچان کے, سن کے, سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے, کہہ دے فاکثرہم الکافرون, ان میں سے اکثر کافر ہو چکے ہیں. سوچو, میں ولی, میرا رسول ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. دیکھیں 1000 روپیہ, توجہ, کاشف بھائی کے پاس 1000 روپیہ, بابا جی بزرگوں 1000 روپیہ یہ کاشف بھائی کے پاس, 1000 روپیہ یہ ریحان بھائی کے پاس, اور 1000 روپیہ ہے میرے پاس. توجہ, اب کاشف بھائی نے اپنے والا 1000 روپیہ وہ دے دیا ریحان بھائی کو. توجہ, اب ریحان بھائی نے اپنے والا 1000 اور کاشف بھائی والا 1000 ملا کر جمع کر کے مجھے دے دیے. توجہ, سرکار میرے پاس کتنے ہو گئے؟ 2 سے 3 ہو گئے. بولے ہیں پریشان ہو گیا. سرکار کتنے ہو گئے؟ بولو پچھلے سردار ہو 3000. اب ذرا قرآن کی آیت پہ غور کرو. اللہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی, میرا رسول ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. اللہ نظر آتا نہیں تھا. بیٹھو چلے گئے ہو, آپ فکرے بھی پڑھوں گا, پھر چہروں کی بشارت کروں گا. ٹیپا سلطان پور والوں, اللہ بزرگوں نظر آتا نہیں تھا, اس نے اپنی ولایت محمد کو دی. محمد نے اپنی اور اس کی ولایت ملا کر غدیر کے میدان میں علی کو دے دی. اب علی کے پاس ہو گئی کل 3 ولایتیں. اب اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی, محمد کی عزت کا حقدار بھی علی. اب جو عقیدت نبی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا, جو عقیدت علی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا. تو پھر افتخار حسینی کہنے کا ارے بھائی حق رکھتا ہے کہ جس نے جہاں بھی علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ
اللہ کی وحدانیت کا انکار، محمد کی رسالت کا انکار۔ مشکل ہر چیز کے ضمانت کے ساتھ ایک اور دلیل دینے لگا ہوں، ہر چیز کے شریعت میں گواہ ہوتے ہیں دو۔ قرآن پڑھنے لگا ہوں، کتنے گواہ؟ دو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں برابر کے ہوں۔ توجہ، ہر چیز کے اللہ قرآن میں کہہ رہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے رسول، کافر لوگ کہتے ہیں، کافر کیا بات ہے کہ لست مرسلہ، آپ رسول نہیں تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو کافر۔ توجہ، آپ رسول نہیں تو پریشانی کی بات نہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجیے کیا کہ تمہارے اور میرے درمیان رسالت کا جو معاملہ ہے اس میں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ بزرگوں آیت ختم نہیں ہوگی، جو سارا سال ہمیں کہتے ہیں نا کہ اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی۔ اللہ نے خود کہا ہے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ایک گواہ اللہ کافی، اور پھر فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک گواہ اللہ کافی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ایک گواہ اللہ کافی۔ ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا ایسا من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے ایک گواہ کے طور پہ تو اپنا نام بتایا، توجہ سرکار، دوسرے گواہ کے طور پہ اللہ نے ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ایسا من ہے، من ایسا من ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی مکمل کتاب کا عالم ہے۔ کیا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ کس کے بارے میں وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتا، کہ جب بھی علی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے نا سرکار، تو نبیوں کے سلطان کل کے کل علی کی جانب مڑتے، خطبہ روکتے اور پھر ایک جملہ فرماتے، دنیا والوں یاد رکھو اور دیکھو، ھذا کتاب اللہ الناطق، اللہ اکبر، ھذا کتاب اللہ الناطق، ھذا کتاب اللہ الناطق، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ من ہے، وہ من پڑھنے نہیں لگا بلکہ وہ من دکھانا چاہتا ہو کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ پھر سر اٹھاؤ کہ جب نبیوں کے سلطان اپنا پہلا اور آخری حج کر کے میدان خم غدیر میں پہنچے، نبیوں کے سلطان نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو میدان خم غدیر میں کڑکتی دھوپ میں روکے اور پھر فرمایا جتنے حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو بتا دے، جتنے بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو بتا دے، جتنے عربی ہیں وہ اجمیوں کو بتا دے، کیا مان کن کا مولا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو پہنچے وہ سلام ہے، ہاتھ نیچے جاؤ، عبادت کرو، ہے نہیں مان کن کا مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ہر چیز کے گواہ ہوتے ہیں تو اب چیلنج کر کے افتخار حسین فکر عرض کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ ہیں، محمد کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، علی کی ولایت کے 2 گواہ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ کون سے ہیں، محمد کی رسالت کے 2 گواہ کون سے ہیں، علی کی ولایت کے 2 گواہ کون سے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ ہیں۔ پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو پھر محمد کا نور تھا، اگر محمد کا نور ہے تو پھر علی کا نور ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ سمجھ میں آ گئے۔ پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ ہم محمد کی رسالت کے بھی 2 گواہ ہیں، پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا، اور علی کی ولایت کے بھی 2 گواہ ہیں، پہلا گواہ اللہ خود، دوسرا محمد کو شامل کیا۔ یہی تو ہم شیعوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تھوڑے بندے پہنچے، بات کھولنی پڑے گی۔ لا الہ، لا الہ بولو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی
वली अल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के भी दो गवाह। मैं अपने मजहब की वकालत में अर्ज कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी दो गवाह है। पहला गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा गवाह अली वलीउल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी दो गवाह है। पहला गवाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा गवाह अली वलीउल्लाह। और बुजुर्गों, अली वलीउल्लाह के भी भाईजान दो गवाह है। पहला गवाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर कहने का हक रखता हूँ कि जिसने अली वलीउल्लाह का इनकार किया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार। अल्लाह बस आखिरी बात, तवज्जो सरकार, नमाज पढ़ो। हमारे लिए आम तौर पे कोई शख्स नमाज पढ़ के आया ना सरकार, अजमत नमाज क्या है, एतराज होते हैं, नमाज की बात नहीं करते, रोजे की बात नहीं करते, हज की बात नहीं करते, तबलीग क्या करे, तबलीग क्या करे, नमाज की, रोजे की, हज की। गाजी अब्बास के अलम की कसम, इससे बड़ी कसम है। पूरे कुरान में 6666 आयात, 114 सूरतें, 30 सिपारे। जाके कुरान की एक एक आयत पढ़ के देख लो। कुरान में लफ्ज़ से बल्लिग, लफ्ज़ से बल्लिग यानी तबलीग कर, बस एक मर्तबा आया है, वो भी अली की विलायत के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो भी बोलो अली की, अली शहंशाह की भाईजान विलायत के साथ। या अय्युहा रसूल बल्लिग, पहुंचा दे, पहुंचा दे जो अल्लाह की तरफ से तुझ पर नाजिल किया गया। फिर वजह तखलीक कायनात यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा नबी को अल्लाह ने वार्निंग देके कहा, लम तफअल, और अगर तूने ऐसा नहीं किया रिसालत का कोई काम, क्या बात, रिसालत का कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो फिर नौकर कहने का हक रखता है कि अगर तवज्जो, अगर अली की विलायत का ऐलान और इकरार नबियों का सुल्तान मोहम्मद ना करे, उसकी रिसालत नहीं बचती, फिर तेरी मेरी इबादत अली के बगैर कैसे? सुभान अल्लाह। तवज्जो सरकार, काशिफ खाजी पूरी जमानत के साथ। फिर क्या हुआ, नबियों के सुल्तान ने पालानों का मिंबर बनाया। बच्चों को वाकया याद है, किसका? पालानों का। पालान क्या होते हैं? ऊँटों के ऊपर जिसके ऊपर बैठा जाता है, तो सीट जिसे बोलते हैं सरकार। पालानों का मिंबर यानी पलान उतारा। आए अच्छा, नबियों के सुल्तान ने ना पहले ऐसे नहीं कहा पलान उतारे और पलंग का मिंबर बना दिया, तवज्जो, बल्कि नबियों के सुल्तान 1.25 लाख हाजी हैं। कितने? 1.25 लाख। अच्छा, हाजी हैं कैसे? ऐसे हाजी हैं जिन्होंने हज भी नबियों के सुल्तान के साथ किया जी, ऐसे सरकार। और हजरे अस्वद का बोसा लिया। हजरे अस्वद के बारे में हमें हुक्म ये मिला है कि जो बंदा हजरे अस्वद का बोसा ले, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मर्जी के मौलवी से पूछ लेना भाई, उसके सारे गुनाह पिछले भजन माफ। ये हज भी करके आ रहे हैं, हजरे अस्वद भी यानी कि सारे गुनाह माफ। उसके बावजूद, हाय हाय, उसके बावजूद नबियों के सुल्तान ने 1.25 लाख हाजियों के इज्तिमा में से इशारा किया और इशारा करके कहा, फुला तो अपना पालान लेके आ। उसने अपना पालान ऊंट से उतारा, रख दिया। क्या बात, बोलो, रख दिया। अब फिर का फुला आखिर से तू भी ले आ, तू अपना पालान लेके आ। हाय हाय, वो पालान लेके से पालान के ऊपर पालान। फिर फुला से कहा, फिर फुला से कहा, फिर फुला से कहा, फिर फुला से कहा। तवज्जो, दुआ लेने के लिए एक खिताबत का फिक्र अर्ज कर रहा हूँ। सर उठाओ, फुला फुला सब जब सारे 0 मीटर है भाजन, सब एक जैसे हमें कहा जाता है सारे ही को जाए, सारा नो मान लो भाई सारे एक जैसे हैं भाई। जब सारे ही एक जैसे हैं तो नबियों के सुल्तान ने फुला 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 या फुला का पलान क्यों दबाया? तो नौकर अर्ज कर रहा है, नबियों के सुल्तान ने हर उसका पलान उतारा जिसके भागने का पलान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
مسئلہ کا پلانو اتارا، پلانو کا ممبر، واہ 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 پلانو کا ممبر بنا، سرکاروں کھڑے ہوئے اور کہہ دیا مان تم تو ہاں نہیں بڑا نہیں 2.5 گھنٹے کا طویل ترین خطبہ ہے. جی جی بالکل سرکار ایک پاؤں اٹھاتے ہیں اور ایک پاؤں رکھتے ہیں، ہائے ہائے، ایک پاؤں پھر اٹھاتے ہیں. اور میدان خم غدیر میں کوئی اتنی سی بھی جھاڑی تھی نا سرکار، اتنی سی چھوٹی سی، کیا بات، تو نبیوں کے سلطان نے کیسے کاٹ دو. واہ کیوں؟ کل کو کوئی بہانہ نہ کرے کہ جی میں جھاڑی کے پیچھے تھا، میں نے ہاتھ دیکھا نہیں تھا. ہاں جی ہاں واہ واہ سنا نہیں سی واہ واہ سمجھا ہے کہ نہیں؟ کیا بات، سرکار چھوٹی سی جھاڑی کو بھی نبیوں کے سلطان نے کاٹوا دی کٹوا دیا. توجہ، اب نبیوں کے سلطان نے پوچھا سوال حاجیوں سے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ واہ جی واہ کس کس کا مولا ہو کس کس کا مولا ہوں؟ ساروں نے آئے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، آپ میرے مولا. اس نے کہا میں نام لینا ہی نہیں چاہتا. واہ واہ توجہ ہے سرکار، ہر کسی نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا. سرکار جہاں 1.25 لاکھ بندہ ہو، آپ 200-300-400 عزادار تشریف فرما ہے، آپ کی آواز محلے میں گونج رہی ہے واہ واہ کہ آپ علی علی کر رہے ہیں، ایسے نا سرکار. اور جہاں 1.25 لاکھ ہوں واہ واہ اور سارے کہہ رہے ہوں محمد میرے مولا، واہ واہ آواز تو پھیلے گی نا سرکار. آواز پھیلی، پہلے آسمان تک پہنچی. پہلے آسمان کی مخلوق نے پوچھا یہ شور کیسا ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ میدان خم غدیر میں نبیوں کے سلطان نے ایک سوال کیا ہے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں. واہ پہلی آسمان کی ساری مخلوق نے اقرار کیا کہ محمد میرے مولا. توجہ، محمد میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا. ہر روح نے یہ اقرار کیا محمد میرے مولا. فرشتوں نے کہا شور کیسے بتایا گیا کہ محمد میرے مولا، محمد میرے مولا. اسرافیل نے کہا محمد میرے مولا، اسرائیل نے کہا محمد میرے مولا، میکائیل نے کہا محمد میرے مولا، روحوں نے کہا میرے مولا، جنہوں نے کہا میرے مولا. ہر چیز نے جب یہ اقرار کر لیا کہ محمد میرے مولا، محمد میرے مولا، محمد میرے مولا، اس وقت نبیوں کے سلطان نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا جتنا بلند ہو سکتا تھا، اور پھر فرمایا دنیا والوں دیکھو اور سنو جس جس کا میں مولا. اللہ اکبر، جس جس کا میں مولا. اب اس کے بعد سرکار ایک سیشن شروع ہوا، وہ تھا مبارک بادی کا. مبارک سرکار مبارک بادی، وہ لفظ کیا تھا؟ بخن بخن یا علی. واہ واہ آج سے میرے بھی مولا ہو گئے. کیا بات ہے، چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے. میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہمارے ذکر میں آئے کچھ بھی نہ کرے، نہ آپ مجھے جانے نہ میں آپ کو جانوں. بادشاہ کو تو جانتے ہیں سرکار. بادشاہ فرماتے کچھ بھی نہ کرے، بس ہمارے فضائل سننے، ہلکا سا مسکرائے. 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. کھلو بیٹھے میرے نال نہ بولو، مطلب میں مجلس ملتی ہوگی سرکار. جو میں نے پڑھنی ہے وہ میں نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. تسی میں نے چھڈو تے بھاویں نہ چھڈو. 19 محرم کو میں پھر حاضر. کیا بات ہے، بخن بخن یا علی، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. آپ میرے مولا. میرے سلمان نے کہا میرے مولا، قمر نے کہا میرے مولا، ہر کسی نے کہا میرے مولا. لیکن اسی توجہ میں نے 3 اجتماع اور آخری اجتماع کی آخری بات کر رہا ہوں. جو آخری اجتماع ہوا اس کا بانی خدا ہے. ذاکر کا نام کیا ہے؟ بولو محمد رسول اللہ. موضوع بھائی کیا ہے؟ علی ولی اللہ. جب علی ولی اللہ کا اعلان ہوا، پہلا کنفرم حرامی مقصر لامتی اسی مجمع میں کھڑا تھا جس نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھائی ہم نے پڑھی، روزے کو حکم دیا روزے رکھے، حج کو حکم دیا حج ادا کر کے آ رہے ہیں، زکات کو حکم دیا، کچھ گھر میں بچا ہی نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ اچانک ہم پہ علی کی ولایت کو اچانک مسلط کر کے جا رہے ہیں. اگر تو یہ حکم واقع اللہ کی جانب سے ہے تو اس نے سوال کیا یہیں پر عذاب آئے اور میں یہیں پر غرق ہو جاؤں. ٹپا سلطان پور والا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ تاریخ میں پہلے بھی کئی واقعات ایسے گزرے تھے. مانگنے والے نے عذاب مانگا
باعث ہو گئی کہ جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ عذاب نہیں آتا، جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ عذاب نہیں آتا۔ اب سروت اور نوکر کا فکرہ لوہے دل پر نقش کر کے اور بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا ہے۔ اللہ نے پہلے کنفرم حرامی مقصر نامتی کے سر پہ محمد جیسی رحمت کی موجودگی میں پتھر کا عذاب نازل کر کے اسے بھی اور اس کی سواری کو بھی واصل جہنم کر کے قیامت تک کے لیے یہ اعلان اور پیغام دے دیا کہ اگر علی کی ولایت کا دشمن اور منکر رسول کے پاس ہی کیوں نہ ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ نہیں پڑھنا تھا، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ مقصد کربلا کے لیے جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے جو حکم ہے چند جملے تلاوت کر رہا ہوں۔ مقصد کربلا، مقصد حسین کے لیے تو سب سے پہلے بی بی اجڑی ہے وہ لاہور والی ملکہ ہے۔ جزاک اللہ فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا ہے، مصائب میں چند جملے میری مرضی سے سنا۔ شام والی مخدوم آپ کی ہائے سننے کے لیے آئی ہے، وہ ہماری خطابتیں سننے کے لیے بھاجن نہیں ہے۔ لاہور والی اور ہر نمازی بزرگوں، ہر نمازی نماز کے بعد ایک سلام کہتا ہے۔ وہ سلام کیا ہے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ جانتے ہو کس کی سنت ہے؟ یہ سلام سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت امیر مسلم نے دارالعمارہ سے آخری سلام کیا اور اس کا جملے یہی تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ جزاک اللہ، مولا آپ کے ہائے قبول فرمائے جو رونے کی نیت سے آئے ہو۔ حضرت راؤ نے امام مظلوم کربلا، دو عیدیں دونوں شیعوں نے حیدر قرار کی کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پہ سرکار امیر المومنین مارے گئے اور ایک پہ سرکار سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل مارے گئے۔ عزادارو آخری سلام کیا، حسین علیہ السلام نے اپنی منزل سے کہا وعلیک السلام سفیری، اور میرا سفیر آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ غازی شہنشاہ نے مولا حسین کے قدم چوم کے کہا مولا کسے سلام کا جواب دیا ہے؟ کہا دارالعمارہ سے تیرے بھائی عباس نے مجھے اپنا آخری سلام کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ماں کی چادر کا واسطہ ذرا مولا مجھے منظر دکھائیے۔ حضرت کرام نے امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا۔ اب جو غازی شہنشاہ نے منظر دیکھا زادارو تڑپ کے کہتے مولا مجھے جلدی کوفہ پہنچائیے۔ کہا عباس ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ کوفہ نہیں جاؤں گا۔ کہا پھر منظر کیا دیکھا ہے؟ حضرت کرام نے امام مظلوم کربلا مولا عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی چھت ہے اور مسلم رکوع کی حالت میں ہے اور ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تڑپ کے کہتے ہیں مولا مجھے جلدی کوفے پہنچا۔ کہا عباس ابھی تو وعدہ کیا تھا کوفے جاؤں گا نہیں۔ کہا پھر کوفے کیوں جا رہا ہے؟ تڑپ کے مولا عباس نے کہا مولا دارالعمارہ بڑی اونچی جگہ ہے اور ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، ابھی ظالم کی تلوار چلے گی مسلم کا سر اور تن سے جدا ہو کے نیچے آئے گا، میں جھولی پھیلا کے مسلم کے سر کو اپنی جھولی میں لے لوں گا۔ اس وقت تڑپ کے کربلا کے غریب اللہ راسی حسین نے کہا عباس ذرا جلدی نہ کر، اب ذرا دوبارہ منظر دیکھ، ماتمی عزادار مجھے معاف کرنا۔ اب جو عباس نے منظر دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ایک ہاتھ بلند کر کے رو رو کے کہہ رہی ہے او میرے حسین کا سفیر میں تجھے بقیہ سے لینے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شرما کے نہ رونا، شرما کے نہ رونا، ہائے بلند ہونی چاہیے۔ شام والی بی بی آپ کی ہائے کی گواہ بن جائے۔ لاہور والی مخدومہ کو پرسہ دینا ہے جو پرسہ لینے کے لیے آپ کی مہمان بنی ہوئی ہے۔ حضرت راؤ نے امام مظلوم کربلا، ہمارے ہاں رواج ہے بھائی جان
مسافر روڈ پہ مر جائے، گلی میں مر جائے تو اعلان کیا جاتا ہے کوئی اللہ راسی مر گیا ہے، کوئی مسافر مر گیا ہے جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو اعلان کیا جاتا ہے اس کی لاش گلیوں میں پڑی ہے، جلدی سے 4 بھائی لے کے آؤ، ایک مسافر اللہ راسی کا جنازہ اٹھانا ہے، مجھے لے آؤ، قرآن میرے سر پہ رکھو، میں روایت غلط پڑے مخدومہ میری شفاعت نہ فرما۔ عزاداران امام مظلوم کربلا مارا گیا مسلم، اور سر نوکے نیزہ پہ لاش کوفے کی گلیوں میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 4 بھائی لے کے آؤ، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے اور رسی لے کے آؤ، ایک باغی مر گیا ہے، ایک مسافر مر گیا ہے۔ حضرت علماء نے لکھا ان حرامیوں نے حضرت مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کوفہ کے کبیوس بازار، کوفہ کے کبیوس بازار، وہ کوئی نہ تھا جو چھڑانے والا ہوتا